بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق اوان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین آج میرا موضوع ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور کیا کھیل کھیل رہی ہے پاکستانی سیاست میں اور سیاستدان کس طرح اس میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے جو رول پلے کیا ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے الیکشن میں, وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا کھیل تھا اور ان کی گود میں جا کے بیٹھ گئی ہے. چاہے وہ جتنا کہیں کہ ہمارے آزاد امیدوار تھے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن ووٹروں نے ووٹ دیا چیئرمین سینٹ کو وہی اپوزیشن لیڈر کے ووٹر بھی تھے, چاہے 2 ہو 3 ہو 4 ہوں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کھیل کھیلا کہ جو اپنا تھے جنہوں نے ووٹ دیا تھا چیئرمین سینٹ کو, ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سینیٹروں نے ووٹ دیا اپوزیشن لیڈر کو بھی. یہ بہت بڑا اپنا سیٹ بیک ہے ہماری جمہوری سیاست کو کہ صرف ایک نشست حاصل کرنے کے لیے, ایک عہدہ حاصل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے کیا کمپرومائز کیا. اور پیپلز پارٹی ابھی اور بھی آگے کمپرومائز کرے گی. وہ آگے جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے وہ قانون سازی میں بھی حصہ لے گی. اور کیونکہ اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں, پیپلز پارٹی اور حکومت مل جاتی ہے, تو 2/3 میجارٹی ہو جاتی ہے سینٹ میں. اس طرح یہ اپنا وہاں سینٹ میں قانون سازی ہو سکے گی. دوسری طرف جو ہے اپنا ہماری جو پی ڈی ایم ہے وہ بھی دعا سے لگا رہی پیپلز پارٹی کو, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کل کی جاتی آج جائے, لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا. بہرحال یہ ان کی اپنا ہے, اور یہ اگر وہ نکالنے پہ تلے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نکال کے وہ یہ کر لیں گے تو پھر یہ حکومت کو کچھ گرا لیں گے, تو میرا خیال میں یہ نہیں ہوتا. اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی کو کیا نقصان ہوگا, کیا فائدہ ہوگا, یہ بات کی بات ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو نقصان یقیناً ہوگا, خاص طور پر پنجاب میں ہوگا. اب آتے ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے کھیل کی طرف. جو خورشید شاہ صاحب ہیں ان کی بھی ضمانت ہو رہی ہے. ان کا بھی سنا ہے کہ ان کا بھی اسی ہفتے یا نیکسٹ ویک جو ہے رمضان میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. اسی طرح شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی ضمانت کے ہونے کی باتیں سن رہے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک میں ان کی ضمانت ہو جائے گی. اور پھر ہمارے جو ہیں خواجہ آصف صاحب, ان کی بھی ضمانت سنا ہو رہی ہے. تو یہ سارے کھیل جو ہیں یہ عجیب و غریب کھیل, یہ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں کھیلے جا رہے ہیں. کیونکہ اپنا اسٹیبلشمنٹ ایک وار کر کے اپوزیشن پہ پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے علیحدہ کر دیا ہے. اوپر سے ہمارے جو عقل مند ہیں پی ڈی ایم کے کرتا دھرتا, وہ بھی پیپلز پارٹی کو دھکیل رہے ہیں کہ کل کی جاتی آج جائے. اور مجھے مولانا نہیں اپنا نواب زیادہ رسول اللہ خان صاحب یاد آئے تھے کہ وہ تو اتحاد کی سیاست کے بادشاہ تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ ہم کے ساتھ ہماری گھنٹوں نشست ہوتی تھی. وہ کہتے تھے بھائی جو الائنس کی سیاست ہے نا, اس میں ایک چھوٹی پارٹی بھی آپ کی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی کی بڑی پارٹی ہے. اس لیے الائنس کو ہے نا, الائنس کو لے کے چلنا, الائنس کو تمام پارٹیوں کو لے کے چلنا, کیونکہ الائنس میں ہر پارٹی جو ہے اپنا ویٹ اتنا ہی ڈالتی ہے جتنا کہ بڑی پارٹی ڈالتی ہے. اس لیے وہ ان کی سائنس تھی کہ الائنس میں کسی پارٹی کو ناراض نہ کرو, دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ, اختلافات طے کر لو لیکن ایک حتمی جو لکیر نہ کھینچو. لیکن مریم نواز صاحبہ نے اس دن لکیر کھینچ دی کہ لکیر کھینچ گئی ہے, قربانی دینے والے کون ہیں اور لڈو کھانے والے کون ہیں. تو ظاہر انہوں نے کہ ایک قسم کا کہہ دیا. اور پھر ایسے اقبال صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں, اس کو نکال دیا جائے. وہ اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا. کل امیر مقام بولے اور ثناء اللہ صاحب بولتے رہتے ہیں, لیکن بلاول صاحب نے پہلے کہہ چکے بڑا اس میں اچھا رسپانس انہوں نے دیا. اچھا اب آتے ہیں واپس اسٹیبلشمنٹ کیا کھیل کھیل رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ چاہے گی کہ اس کی جے جے کار ہو. اپوزیشن میں تو انہوں نے میدان مار لیا, اور یہ کوئی بعید نہیں. آپ کل دیکھیں گے کہ قانون سازی ہوتی ہے تو یہ اپوزیشن اور جو حکومتی پارٹی یہ متحد ہو کے وہاں بھی 2/3 میجارٹی کے ذریعے قانون سازی کرائے. لیکن آصف زرداری صاحب نے ایک ضمانت لی ہے جو ضامن ہے کہ 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑا جائے گا. 18ویں ترمیم کے جو افیکٹو پارٹس ہیں, جو صوبوں کے اختیارات ہیں, زرداری صاحب نے یہ ضمانت لی ہے کہ ان کو نہیں چھیڑا جائے گا, وہ وہی جو کہ تم رہیں گے. یہ انہوں نے ضمانت لے لی ہے. اور باقی جو ہے جس طرح آئین کو تبدیل کیا جائے گا یا جو بھی ہے وہ میوچلی ہوگا اور وہ یہ کر سکیں گے. یہ بڑا انہوں نے سودا کیا ہے. اور پھر انہوں نے جنوبی پنجاب کا بھی یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کو بھی صوبہ بنا دیں, اس پہ بھی بات کر لیں. تو دیکھیں بات چیز چل رہی ہے, آگے کیا ہوتا ہے. پھر شدید ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے, اور خورشید شاہ صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے, اور خواجہ آصف صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے. خورشید شاہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی تو ضمانت اتنی اہمیت اختیار نہیں کرتی, نہ اتنی اہم ہے. ہاں
البتہ اگر شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ باہر آ جاتے ہیں، تو سیاست ایک نئی کروٹ لے گی، کیونکہ شہباز شریف کا بیانیہ کچھ اور ہے سیاست کا. وہ یہ احتجاج کی سیاست، وہ یہ دھرنوں کی سیاست، اس پہ یقین نہیں رکھتے. وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ آپ قانون اور آئین کے دائرے میں کریں. آپ جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق کریں. وہ استعفوں کے حق میں تھے، لیکن وہ یہ نہیں تھے کہ آپ عدم اعتماد کریں، لیکن سٹ ان احتجاج اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس سے پرہیز رکھتے تھے. میری 2 ہفتے پہلے ان سے احتساب کورٹ میں بات ہوئی تھی، اس میں میرے 2 ویلاگ آ چکے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھئی جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے عدم اعتماد اس پہ آپ میں حق میں ہوں، لیکن جو ہے آپ آئین سے ماروا ہے بات طریقہ، وہ میں حکومت تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اب حمزہ شہباز صاحب بھی بیل آؤٹ ہو گئے ہیں، لیکن وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی اپنا بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا کورونا بھی ہے اور اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف سے جو باتیں ہیں تو پی ڈی ایم کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے انداز سیاست بالکل اور مختلف ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. وہ ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ بائی دا بک چلے، نہ وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں بائی دا بک چلو، جو آئین اور قانون کہتا ہے. اور وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ پی ڈی ایم میں جو ہے مسلم لیگ نون کی نمائندگی کون کرے گا. کیا پارٹی کے صدر شہباز شریف صاحب کریں گے یا مریم صاحبہ کریں گی؟ یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. وہ باہر آئیں گے، جب آئیں گے تب پتہ چلے گا. اور ابھی دور تک جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اجلاس، سربراہی اجلاس بھی ہونے کی کوئی شواہد نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیمار ہیں اور مریم صاحب بھی بیمار ہیں. یعنی یہ رمضان تک تو یہ نکل جائے گا. رمضان میں وہ کیا یہ اجلاس کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کیا اپنا اس میں پوائنٹ آف ویو اختیار کرتے ہیں، یہ وقت آنے پتہ چلے گا. لیکن یہ جو اپنا زرداری صاحب نے بھی کہا وہاں پہ اپنے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اس کو مریم صاحب نے بھی کنفرم کیا اور اس کو اپنا دوسرے لیڈروں نے بھی کنفرم کیا مسلم لیگ نون کے جو ہیں. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی آئے، تو ہم اپنا آپ حمزہ شہباز کا حق ہے، حمزہ شہباز کو آنے دیں، تو حمزہ شہباز کو آپ وزیر اعلیٰ بنائیں تو ہم بھی ساتھ دیں گے اور کافی بھی ساتھ دیں گی. تو آپ جو ہے حمزہ شہباز صاحب کو تبدیلی لاتے ہیں، وہاں پہ پنجاب میں شروع کرتے ہیں تبدیلی، اور پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت آ جائے. لیکن نواز شریف صاحب نہیں راضی. انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ حکومت تبدیل نہیں کرنا. مریم صاحب نے کہہ دیا کہ ہمارا مقصد حکومت تبدیل نہیں کرنا. وہ انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی کو ڈال کے دوسری کو اگر لایا، اس میں ایک شخص کو ڈال کے اسی جماعت کا دوسرا بندہ لیا تو اس میں کیا سیاست ہے، اس میں یہ مرافقت ہو سکتی ہے، سیاست نہیں ہو سکتی. اب تو اپنا بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا، زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ حمزہ شہباز کو بنا دیں. ظاہر ان کے پاس اسٹرینتھ ہوگی زرداری صاحب کے پاس، تو پھر ہی وہ یہ اپنا اتنا بڑا دعویٰ انہوں نے کیا ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے تو پنجاب میں تبدیلی جو ہے وہ کل نہیں آج آ سکتی، آج نہیں ابھی آ سکتی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ نہیں، میں اس طرح کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں. اگر مسلم لیگ نون اگر اس پہ حمزہ شہباز پہ راضی ہو گئے یا تبدیلی پہ راضی ہو گئے تو پھر جو ہے وہ معاملات مختلف ہو جائیں گے. پھر حمزہ شہباز سی ایم بن جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 ہفتے پہلے ویلاگ میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تھا حمزہ شہباز کا. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ اپنا وزیر اعلیٰ بننے کی اسی سال ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں کہ نہ کیا کریں. اچھا، اگلے اب جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اس میں پی ڈی ایم کی قیادت کا مسئلہ بھی اٹھے گا. آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں اور مولانا بخش چانڈیو صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ریوائیو کرنے کی بات ہوئی تھی. جو صدارت ہے وہ ریوائیو ہو گئی، ریوالو ہو گئی. ایک پارٹی اس پہ نہیں قابض ہوگی اور اس پہ ابھی تک یہ نہیں ہوا. اور یہ اگلا جو اجلاس ہے اس میں یہ بھی مسئلہ اٹھایا جائے گا کہ صدارت ہے اس کی پی ڈی ایم کی وہ تبدیل کی جائے. تو میری اطلاعات کے مطابق جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے پرپوز کیا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو پی ڈی ایم کا سربراہ بنا دیا جائے. یہ بہت بڑی موو ہے. اب دیکھیں کیا حمزہ شہباز صاحب یہ قبول کریں گے یا نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں. بہرحال پیپلز پارٹی یہ موو کر رہا ہے اور ہماری یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس اجلاس میں پیپلز پارٹی کو نوکرے لگا دیا جائے گا، دیوار سے لگا دیا جائے گا. اور کوئی بعید نہیں کہ ان پہ اتنے دشنام درازی ہو کہ وہ اپنا ان کی قیادت ہے وہ اجلاس سے اٹھ کے باہر آ جائے. ہم نے دیکھا تھا مخدوم امین فہیم جب لندن میں اے پی سی ہو رہی تھی، میں بھی وہیں تھا، تو ہم سامنے ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا. ہم نے دیکھا مخدوم امین فہیم صاحب اکیلے ہی آ رہے ہیں. ہم نے کہا مخدوم صاحب یہ کیا ہوا، کیوں آپ اکیلے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نکال دیا.
وہ کہتے ہیں آپ کی ضرورت نہیں. تو اب بھی لگتا ہے کہ تاریخ ریپیٹ کرے گی. اور یہ جو اپنا پی ڈی ایم ہے اس میں شاید پیپلز پارٹی کی جگہ نہ بنے اور وہ بڑے بدنام ہو گئے تیرے کچھ سے ہم نکلے جیسا کوئی سین نہ ہو جائے. بہرحال دیکھنا اب اگلا سربراہی اجلاس جو ہے وہ سنا رمضان میں ہو رہا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پرپوز کرتی ہے ان کو شہباز شریف صاحب کو اپنا اتحاد کی قیادت اور خود جو سیکرٹری جنرل پہ آ جاتی یا مولانا فضل الرحمان سیکرٹری جنرل پہ آئے تھے. دیکھیں سیاست کس کیا رخ اختیار کر رہی ہے. شہباز شریف صاحب جب بچے بات سنا باہر آ رہے ہیں تو شہباز شریف کی صاحب کی سیاست کا انداز ہی اور ہے. تو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے کام پہ جتی ہوئی ہے اور اگلا جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے وہ کافی دھواں ہوگا. اور اگر پیپلز پارٹی کو انہوں نے نکال دیا, اگر پیپلز پارٹی اتحاد سے نکل گئی تو پھر وہ آزاد ہوگی کہ اپنے فیصلے کرنے میں, اور پھر وہ آزاد ہوگی حکومت کے ساتھ مل کے قانون سازی کرنے میں سینٹ میں. اور وہ جو ہے وہ اپنا وہ ایک نئی صورتحال ہوگی. اب اگر خواجہ آصف صاحب باہر آتے ہیں تو ان کا آنا اتنا سگنیفیکینٹ نہیں ہے. گو کہ وہ نواز شریف صاحب کے کیمپ میں گنے جاتے ہیں اور وہ بربلا کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا لیڈر نواز شریف اور مریم ہے, اس کے بعد مریم ہے. اب دیکھیں یہ ہونے جا رہا ہے. پھر خورشید شاہ صاحب بھی جو کہ ضمانت پہ آ جاتے ہیں تو وہ ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. وہ ظاہر پیپلز پارٹی کو اسٹرینتھن کریں گے اور وہ اپنا ان کا ضمانت میں آنا جو ہونی چاہیے. لیکن سیاسی جو سیاست ہے اس میں سندھ میں وہ اثر ڈال سکتے ہیں. سندھ میں ان کے حصے ہے اور پھر ان کے مسلم لیگ سے بھی تعلقات ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہم بھی یہیں ہیں, آپ بھی یہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ خواجہ آصف صاحب پیپلز پارٹی کے کس لیڈر کے سمدھی ہیں. ابھی سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں وہ, اور کہتے ہیں کہ ان کی ضمانت اگر ہو گئی تو اس میں ان کا بھی ہاتھ ہوگا. نام میں نہیں بتاتا, نام آپ خود سمجھ لیں. تو وہ آصف زرداری صاحب کے وکیل بھی ہیں اور سینٹ میں جو ہے یوسف رضا گیلانی کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے. وہ بہرحال سیاست تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنا کھیل کر رہی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ اگر انہوں نے پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکال دیا پی ڈی ایم سے تو ایک بہت بڑی حماقت ہوگی. اب شہباز شریف میٹر کرتے ہیں, شہباز شریف آتے ہیں, وہ کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں, کیا وہ اپنی لائن لیں گے یا جو بھائی کی لائن لیں گے. باقی اس پہ میں ایک بات بتا دوں, شہباز شریف صاحب کبھی بھی بھائی کے خلاف نہیں جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں نا وہ نواز شریف کے خلاف جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہوگا. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.